अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। अंदरूनी और बैरूनी दबाव के आगे ना झुकने के दावेदार बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात पीटीआई के रहनुमाओं ने कल एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत देते हुए आलमी इदारे IMF को एक खत के जरिए मुल्क को कर्जा ना देने के बयान भी और कुछ शराइत के साथ देने की अपील की है। इस जमात में इलेक्शंस में धांधली को बुनियाद बनाकर IMF को खत लिखा है जो इस बात का सबूत है कि उन्हें मुल्की इदारों पर एतबार नहीं है, इसलिए वो आलमी इदारों से मुल्क की अंदरूनी मुदाखलत के ख़्वाह है। ये खत बानी पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी पीटीआई की हिदायत पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के नाम लिखा है और इस खत के मतन के मुताबिक IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए और बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई है। खत में यह भी कहा गया है कि IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे, पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले दीगर शराइत सामने रखे। बानी पीटीआई के खत में कहा गया है कि फाफिन और पतन ने आम इंतखाबात के ऑडिट का तरीकाकार बता दिया है जिसमें कुछ तब्दीलियां करके इत्तला किया जा सकता है। और खत के मतन में मजीद कहा गया है कि IMF की माली इमदाद पाकिस्तानी अवाम पर बोझ बढ़ाएगी। आलमी इदारे का यह किरदार मुल्क के अवाम के लिए अजीम खिदमत होगा। पीटीआई खत में यह भी कहा गया है कि सिर्फ पीटीआई नहीं, दीगर जमातें और आलमी इदारे इलेक्शन फ्रॉड की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। और खत में लिखा गया है कि IMF के उसूलों को सामने रखते हुए किसी को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IMF गुड गवर्नेंस, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी को अहमियत देता है। खत में यह कहा गया है कि IMF को जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि रुकन मुनासिब पॉलिसीज़ बनाने और अमल दरामद करने के काबिल है या नहीं है। ये तयशुदा हकीकत है कि बगैर जायज़ा नुमाइंदगी की मुसल्लत की गई हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं होती। खत में यह भी कहा गया है कि ऐसी मुसल्लत हुकूमत के टैक्सेशन इक़दामात करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। 2023 में बानी पीटीआई और IMF नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई और खत में लिखा गया है कि पीटीआई ने IMF की पाकिस्तान को माली सहूलत की हिमायत करने पर इत्तफाक किया था। खत के मुताबिक पीटीआई ने मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की शर्त और यकीन दहानी पर माली सहूलत की हिमायत पर इत्तफाक किया था। और पीटीआई के खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर $180 मिलियन अखराजात आए हैं। इंतखाबात में वोटों की गिनती में वसी पैमाने पर मुदाखलत और फ्रॉड किया गया है। इस खत से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज़ पीटीआई रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है। पहली दफा IMF ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई से कंसेंट लो। अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दीगर हमायदीन भी इसको मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। खत का कोई अहमियत नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस खत के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नजर आएगा। हम अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक को किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। नईम हैदर पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पिछौता साहब, ये खत तो लिख दिया गया, कौमी असम्बली इजलास से चंद घंटे पहले IMF के नाम ये खत लिखा गया और इस खत का मतन भी सामने आ गया। आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एहसान होगा, पाकिस्तान की खिदमत होगी अगर IMF ये तमाम तर मामलात को टेक अप करे। आपको नहीं लगता ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है एट दिस पॉइंट इन टाइम? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। आपने जिनकी बात की कि हाउस ऑफ द फ्लोर जो है वो उन्होंने बात जाकर की, मुझे तो बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ ये नहीं आ रही कि वो किस मुंह से उस फ्लोर के ऊपर खड़े हैं जबकि आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। उनके पास तो कोई कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर कोई उनका जवाज ही नहीं बनता कि वो उस जगह के ऊपर जाकर खड़े होकर बात कर सकें। नंबर 2 बात यह है कि जो ये बात कर रहे हैं, जो खत के ऊपर जिनको इतनी तकलीफ हुई है, उनको तकलीफ इसलिए हुई है क्योंकि हमने आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात और हमारे इदारों के आज़ाद होने की बात की है। अगर बात की जाए तो मुल्क के अंदर अगर धांधली जो है वो की गई है, ठीक है जी, तो उसके ऊपर हमारा जो है वो हक बनता है आवाज़ उठाना। और उनका भी हक बनता था, फर्ज बनता था, जो रोजाना कहते थे कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाना और सारी बातें करना, उनका भी हक था कि ये बात करते और ये कहते कि मुल्क के अंदर बदतरीन धांधली की गई है। लेकिन नहीं बुझाता साहब, उसके लिए मुल्क में इदारे मौजूद हैं। आपने जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया है, दीगर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है और फिर बैरून ममालिक से आप मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या ये
کو حلال مداخلت ہوگی؟ مطلب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اس وقت مداخلت بری تھی یا خراب تھی تو آج امریکہ آ کے انٹروین کرے گا ہمارے انٹرنل افیئرز کے اندر، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے، آئی ایم ایف سے یا تو قرضہ انہوں نے نہ لیا ہونا، 3 قسطیں بنی تھیں، ایک بنی تھی جو انہوں نے ادا کرنی تھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، دوسری تھی نگران سیٹ اپ کے اندر، اور تیسری تھی کہ نئی گورنمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے جی، نہیں بٹ یہ پروگرام وہی ہے جس میں آپ گئے تھے، آئی ایم ایف پروگرام میں تحریک انصاف گئی تھی پجوتا صاحب، یہ پروگرام وہی کنٹینیو ہو رہا ہے جس میں آپ لے کر گئے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے لے کر گئے تھے کیونکہ ملک کا جو بیڑا غرق انہوں نے کر دیا تھا، جو معیشت کی پوزیشن تھی اس کو سٹیبل کرنے کے لیے، معاشی استحکام کے لیے قرض کی جو ہے ضرورت پڑی، اور وہ جو ہے وہ لیا گیا. ادروائز کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ سے پھیلانا، بھیک مانگنا تو آج بھی تو ضرورت ہے نا سر، مجبوری ہے اس وقت. اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج نہیں ملتا، اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج نہیں ملتا تو پاکستانی عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگا، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. کیا وہ قبول ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں ملک قبول ہے، کسی صورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفالٹ کرے. ملک کو بچانے کے لیے خان آج جیل میں پڑا ہے. اگر وہ ڈیل کرتا اور ان چوروں کی طرح وہ باہر آنا چاہتا تو 1 منٹ میں آ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس ملک کے اندر ادارے آزاد چاہتا ہوں، قانون کی بالادستی چاہتا ہوں، آئین کی بالادستی چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، اس ملک کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کرنا ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے، ملک کے اندر قانون ہوگا، باہر سے لوگ آ کر انویسٹمنٹ کریں گے، یہاں پر انڈسٹریاں ہوں گی. جب ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا، جب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو پھر باہر سے کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تھانے میں جائیں گے اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تو کوئی باہر سے کیسی انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سب سے پہلے قانون ہو. اور کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اگر ہوگا سر، اگر ایکسٹرنل ڈیٹ ہوگا، لیکویڈیٹی کرائسس ہوگا، تو پھر کون سا انویسٹر پاکستان میں آئے گا؟ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کی تو بہر صورت ضرورت ہے اس وقت ملک کی اکانومی کو. ہم کسی صورت یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو قرضہ جو ہے وہ نہ دیا جائے. بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جب زمان پارک کے اندر آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس میں ہمارے جو پروگرام ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے. جیسے پارٹیوں کے پاس جانا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ آئے تھے خان صاحب کے پاس اور خان صاحب نے ان کو اجازت دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضرور دیکھیے گا کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دھاندلی پورے پاکستان میں کی گئی، میرے پاس ابھی ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس فارم 45 موجود ہیں، میں خود اپنے حلقے سے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. نہیں پجوتا صاحب، 9 تاریخ کو ہرایا گیا. پجوتا صاحب، ملک میں سر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں انہوں نے قرض دیا ہے اور قرض کے حوالے سے ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ آڈٹ جو ہے وہ کروایا جائے تاکہ یہ ٹولہ جو اس وقت نافذ ہو رہا ہے، جو مریم نواز صاحبہ خود اپنے حلقے سے ہار چکی ہیں، ان کو مانی چاہیے تھی کہ وہ خودداری کا مظاہرہ کرتی ہوئی صاحب اس کے لیے ایک میکینزم موجود ہے سر، اس کے لیے ایک میکینزم موجود ہے، ٹرائبونلز موجود ہیں، ملک میں عدالتیں موجود ہیں. جو بلے کا نشان لیتا ہے یہ الیکشن، یہ عدالتیں جو الیکشن ہونے سے 3 جو ہے وہ چند دن پہلے جو ہے یکے بعد دیگرے سزائیں سنا دیتی ہیں عمران خان کو، جس میں وکیل کو جو ہے وہ پیش ہونے کا موقع نہیں دیے جاتا، کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا جاتا. ابھی تو آپ کی پٹیشنز کورٹ کے اندر موجود ہے سر. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز لگی ہوئی تھی، سائفر کیس پہ بھی، توشہ خانہ کیس پہ بھی. تو اگر آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے پھر آپ پٹیشنز لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے بھائی آپ بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ہے کہ آپ انصاف دے سکتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر کہ انصاف کا فورم تو عدالت ہے نا. تو ایک طرف آپ ملک کی عدالتوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں، ملائن کر رہے ہیں. عدالتوں کے اوپر ایسی سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں، عدالتیں ہی فورم ہے انصاف کا، اور ہمیشہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے حلقوں سے اگر درخواستیں گئی ہیں تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹرائیبیونل کے اندر جائیں. اب ٹرائیبیونل بنتے بنتے 5 سال گزر جائیں گے. عمران خان کے کیسز کو جس طرح سے چلایا گیا جیل کے اندر، اور جس طرح سے ان کو موقع نہیں دیا گیا صفائی پیش کرنے کا، اور جو کیسز تھے جھوٹے بوگس، آج بھی کپتان عمران خان کے اوپر کیسز ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ ڈیل کرے، لیکن وہ ڈیل والا راستہ نہیں اختیار کر رہا. آپ نے دیکھا کہ ڈیل والا راستہ اختیار کیا، لندن پلان کے ذریعے وہ نواز شریف آیا، اس نے اپنے کیسز ختم کر لیے. آپ کے سامنے واضح ثبوت ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، ایک مجرم ہے، اس کو کیسے سیاسی قیمت اس خط لکھنے کی سیاسی قیمت تحریک انصاف کو اور بانی پی ٹی آئی کو چکانی پڑے گی، یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. تو کیا سیاسی قیمت چکانے کے لیے آپ تیار ہیں؟
دیکھیں کیئر ٹیکر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، پہلی تو بات یہ ہے نا کہ وہ کسی صورت اس طرح کا بیان دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کوئی آئینی عہدے طور پر وہ ایک دن بھی نہیں چلا سکتے تھے 90 ڈیز کے بعد۔ وہ جو منصب سنبھال کر جو بھی ان کی بات ہے، جو بھی ان کا کام ہے، ہر کام غیر آئینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس وقت جو ہے وہ انصاف کے اس کٹہرے میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا چارج بھی لگے گا۔ جو انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے، جو انہوں نے قوم کے ساتھ یہ رویہ کیا ہے، جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، وہ کس منہ سے کرٹیسائز کر دیں؟ ہمیشہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی یعنی کہ ہمارے کپتان عمران خان کے حوالے سے ہمیشہ بیانات دی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس قوم کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ 9 مئی کے اندر قوم ساری ملوث ہے، اور جو ان کے بیانات ہیں آن ریکارڈ ہیں، بس چند دنوں کے وہ رہ گئے ہیں جو انہوں نے غیر آئینی طور پر ایک منصب سنبھالے رکھا، اور جو ملک کے اندر ظلم و ستم انہوں نے کروایا، قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، چند دن ہی پریزیڈنٹ عارف الوی کے بھی رہ گئے ہیں، اور چند دن پہلے انہوں نے جو ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے بالآخر جو سمری منظور کر لی اجلاس بلانے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کا درست اقدام تھا اور پی ٹی آئی اس کو بیک کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سیٹیں پوری ہی نہیں ہوگی، ریزرو سیٹیں ایک پارٹی کی، ہماری پارٹی واضح اکثریت سے پنجاب کے پی کے وفاق میں جیتی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ سیٹیں نہیں الیکشن کمیشن دے رہا۔ یہ تو آپ کا مقدمہ ہے نا سر، لیکن عارف الوی صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے۔ اسمبلی کے اندر کوورم پورا نہیں ہوگا، تعداد پوری نہیں ہوگی، کیسے آپ کسی بھی اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، تو عارف الوی صاحب کا اجلاس بلایا جانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے؟ جی عارف الوی صاحب نے جو اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پر دستخط کیے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو انہوں نے اجلاس بلایا تھا وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور یہ صدر صاحب کیونکہ انہوں نے اجلاس جو ہے وہ آئین توڑ کر بلایا، انہوں نے تو اپنی عزت بچائی کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے بلا صبح ویسے بھی ہو رہا ہے تو انہوں نے دستخط کر۔ تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہے اس فیصلے کے؟ دیکھیں صدر عارف الوی نے سائن اس لیے کیے کیونکہ انہوں نے زبردستی آئین کو توڑتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا تھا، اور تحریک انصاف جو انہوں نے اجلاس طلب کیا تھا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو بغیر اسمبلی پورا ہونے کے انہوں نے اجلاس جو ہے وہ طلب کیا۔ I have to take a very quick short break sir۔ نعیم حیدر پجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی اس بار بھی یہ خواہش کہ صدر مملکت ڈٹ گئے ادھوری رہ گئی ہے، کیونکہ 2-4 دنوں کی زد ہٹ دھرمی اور کے بعد سمری واپس بھجوانے کے صدر مملکت نے کچھ خدشات کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن بالآخر کر دیا۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ان کے انکار کے باوجود آج اسمبلی کا اجلاس تو ہر صورت ہونا تھا، جو ہوا بھی کیونکہ حکومت نے پہلے ہی اس کا متبادل منصوبہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذریعے اجلاس بلانے کی صورت میں تیار کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود صدر مملکت نے بڑھتی تنقید سے بچنے کے لیے خود بھی بعض اعتراضات کے ساتھ اجلاس بلا لیا۔ انہوں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر مملکت کو پہلے سیغے میں جواب دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا کہ نگراں وزیر اعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان استعمال کی اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ صدر مملکت نے اپنے حلف اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ معروضیت اور غیر جانبداری کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے۔ صدر انتخابی عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا۔ صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ صدر عارف الوی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق سمری آئین کی آرٹیکل 48 کے عین مطابق واپس کی گئی ہے۔ مقصد آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی کی تکمیل تھا، تاہم میرے عمل کو جانبدار عمل کے طور پر لیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کو اپنے ملک کے ایگزیکٹو فیصلوں سے حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت آج وزیر اعظم کی جانب سے رویے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنی جو ہے اداؤں پر غور نہیں کیا ہے۔ صدر مملکت کا عہدہ ایسے فرد کا ہوتا ہے جو جماعتی سوچ سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ نان پارٹیزن قسم کے عہدے پر، نان پارٹیزن قسم کا آفس کا رول پلے کرتا ہے، مگر وہ نہیں ہوا، اور جب تک وہ صدارت کی کرسی پر براجمان رہے ہیں ہم نے ایسی کنٹروورشل فیصلے میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں وہ کیسے تنقید کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پر کن تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے الوی صاحب، وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، آئینی جو اس کا فرض ہے وہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا۔ صدر عارف الوی نے ایک ایسا عمل اختیار کیا ہے جس سے ان کی ساکھ پر، ان کے عہدے کی ساکھ پر افسوسناک ایک ضرب پڑ رہا ہے۔ کس دن میں بلانا ہے، ہر حال میں سیشن، ووٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر کی 169 کی میجورٹی پر، اور آگے بڑھنا ہے۔
اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عبداللہ گل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, صدر مملکت تو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا چاہتے تھے, باوجود وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ایوان پورا نہیں ہے, نامکمل ایوان ہو تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. پھر آنن فانن کیا ہوا کہ گزشتہ رات انہوں نے ریکوزیشن پر دستخط بھی کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بہت عرصے سے یہ کام چل رہا تھا اور 21ویں دن جو ہے وہ بلانا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں آئین اس کے اندر اگر آئینی طور پر آپ چلیں تو آئین تو بڑا یہ کہتا ہے کہ جی صدر مملکت جو ہے وہ 21 دن کے اوپر جو ہے وہ اجلاس بلانے کے پابند ہوں گے اور ان کو بلانا چاہیے. لیکن آئین یہاں کہیں خاموش ہو جاتا ہے جس کے اندر یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ نہیں بلائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے بہت سارے لوگوں کا JUIF جو ہے اس کا بھی اعتراض تھا کہ جی ہم ایسے اجلاس میں کیسے جا سکیں جو کہ غیر آئینی طور کے اوپر جو ہے بلایا گیا ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا اگر فرض کریں خدا نخواستہ اگر صدر مملکت جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, یہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر کیا مطلب یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہی کبھی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں آنن فانن جو ہوا, پہلی بات یہ ہے کہ صدر کو یہ احساس ہو چلا کہ ان کے بعد جو کہ ظاہر ہے اب صدارت کا منصب ان کے پاس چند دنوں کا مہمان ہے, تو اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر کہیں ہائی ٹریزن جس کو کہتے ہیں غداری کا مقدمہ وہ اگر چل گیا تو پھر صدر مملکت کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر بہت مشکلات ان کے لیے ہو جائیں گی, اور ظاہر ہے ایک ان کی مخالف حکومت آ رہی ہے جو ان کی سوچ سے مخالف ہے, اور جہاں جہاں صدر مملکت کو موقع ملا انہوں نے جو نہیں. لیکن عبداللہ گل صاحب یہ احساس صدر مملکت کو خود ہوا یا احساس کسی نے دلایا ہے عارف الوی صاحب کو؟ نہیں, احساس تو دیکھیں احساس خود نہیں ہوا کرتا. اگر احساس ہوتا ان کو ذمہ داری کا تو پھر یہ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہی نہ کرتے. اس کو کہتے ہیں دودھ میں مینگنیاں ڈالنا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ بتایا بھی گیا, اور میرے خیال میں کیونکہ وہ سپریم کمانڈر آف دا فورسز ہیں اور ظاہر ہے فورسز کا کردار ہے, اور پاکستان کے اندر کوئی آئینی بحران اختیار ہوگا تو اس کے اوپر میرے خیال میں تمام آئین کے اندر نہیں یہ سمجھا جائے کہ صدر مملکت نے یہ فیصلہ جو ہے دباؤ میں کیا ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. ان کو سمجھایا گیا ہوگا, ان کو بتایا گیا ہوگا, اس کے جو پیچ و خم ہیں ان سے جو ہے ان کو آگاہ کیا گیا ہوگا. انہوں نے اپنے قانونی جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے اپنے قانونی مشیروں سے جو ہے وہ مشورہ کیا باقاعدہ, اور اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں. اگر وہ ایک پارٹی بنیں گے تو پھر مستقبل میں ان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے. دیکھیں فیصلہ تو صدر مملکت نہیں کرنا ہوتا ہے نا, وہ کریں یا نہ کریں. ماضی میں بھی تو وہ کئی ایسے متنازع کام کر چکے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں, لیکن مشاورت کے لیے ان کو بتانے کے لیے ان کو انتباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ بتائیں گے تو صحیح ہے. تو ان کا فرض بنتا ہے, تمام پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں ان کا یہ آئینی فرض ہے کہ وہ صدر مملکت کو کوئی بھی ایسی غیر آئینی اقدام کرنے سے جو ہے وہ روکیں اور ان کو بتائیں, اور فیصلہ جو ہے بہرحال وہ صدر پاکستان دیکھیں عبداللہ گل صاحب, ماضی میں انہوں نے جو کچھ کیا, لیکن ان کو سمجھایا ضرور. ماضی میں تو انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ ان کو امیونٹی حاصل تھی کیونکہ وہ پریزیڈنٹ آفس کو ایزیوم کرتے تھے, ان کے پاس ایک بڑا عہدہ تھا, استثناء حاصل ہوتا ہے صدر مملکت کو. لیکن ابھی جو کیا یہ ان ٹائم رہ کے اور پھر فیوچر میں کیونکہ وہ نہیں ہوں گے پریزیڈنٹ آفس کے اندر, تو کیا کوئی ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ حکومت بھی تبدیل ہو گئی ہے, اوپوننٹس بھی ہیں, یا انہوں نے کوئی فائر وال کھڑی کر لی ہے اپنے گرد؟ نہیں, فائر والز تو دیکھیں آئینی طور کے اوپر ان کے اوپر دیکھیں, ماضی میں آپ نے کہا کہ وہ ان کے پاس ایک آئینی عہدہ تھا, تو آئینی عہدہ تو آج بھی ان کے پاس موجود ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کے پاس فائر والز نہیں ہیں, بالکل فائر والز لیکن مستقبل میں نہیں ہوگی نا سر. ہاں, مستقبل میں تو بالکل نہیں ہوں گی ان کو, اور ان کو پتا ہے کہ اور پھر ابھی جو ان کے حالیہ جو عواب الوی کے حوالے سے جو برنگنگ اسمائلز کا ادارہ ہے, جہاں 700 کروڑ کا جو ایک کرپشن کا سکینڈل جس کا جو ہے وہ باقاعدہ بریلیو نام کی جو ایک انڈین کمپنی ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اور پورے شکوک و شواہد موجود ہیں اس کے اوپر, ثبوت و شواہد, تو وہ بھی میرے خیال میں ایک ان کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان چھوڑے جا رہا ہے. لیکن دیکھیں بہرحال حقیقت یہی ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ان کے اوپر جو ہے دباؤ تو بہت آئے گا, پریشر آئے گا, اور ان کو جو ہے وہ پریشر برداشت کرنا پڑے گا قانونی دائرے میں رہتے ہوئے. اچھا, لاسٹلی عبداللہ گل صاحب, آج کا اجلاس آپ نے دیکھا ہوگا, بڑی تگڑی اپوزیشن تھی, ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے آج ریئیکٹ کیا ہے ہر طرح سے, یہ حکومت کے لیے زندگی دشوار کر دیں گے. آئی مین یہ جو اسمبلی کی زندگی ہے, یہ مدت ہے, یہ خاصی دشوار یا کٹھن ہو جائے گی اس حکومت کے لیے جس طرح سے اپوزیشن ہو رہی ہے.
और जैसी बुनियाद रखी आपने गई है। बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, दुश्वार नहीं, अलबत्ता ख्वार कर देना का लफ्ज जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। लगता तो यही है। देखें ना, ऑपोजिशन के अंदर जिन लोगों को वो सामने ला रहे हैं और जो केपीके के अंदर उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर का नाम बताया हुआ है, ये तमाम वो लोग हैं। और जो पंजाब के अंदर ऑपोजिशन है, अभी हमने देखा पंजाब के अंदर, और फिर इसी तरीके से हमने केपीके हाउस के अंदर भी जो है वो देखा कि वो किस तरीके से लोटे लहराए गए और घड़ियां लहराई गई और जूते फेंके गए, लोगों को दाखिला अंदर से बंद कर दिया गया। और पंजाब के अंदर भी इंतहाई गैर मुहर्रब, गैर पार्लिमानी ज़बान जो है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसको फिर स्पीकर के तरफ से जो है वो नामजद किया गया। मेरे ख्याल में ये वो तमाम बातें थी जिससे ये वाज़े इंडिकेशन मिल रही है कि आने वाले वक्तों में सियासत जो है वो तमाम की तमाम इल्ज़ाम तराशियों पे होगी। लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहीं भी बातें जो हैं वो काबिल कानून गिरफ्त में नहीं आती, और अगर वो कानूनी तौर पर काबिल गिरफ्त नहीं होती तो फिर इसका मतलब तो बड़ा खतरनाक है। यानी कि आपका पाकिस्तान में ना कोई इदारा बचेगा, ना कोई शख्सियत बचेगी, उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब्दुल्ला गुल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद साल पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि वो पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर देंगे। तो इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में एक हल्का लिया गया, इसको यानी सीरियसली नहीं टेकअप किया गया कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। लेकिन भारतीय आबी जारियत के हवाले से अमल पैरा रहा है और अब भी इस मिशन को एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने एक डैम की तामीर करके दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। भारतीय सूबे पंजाब में शाहपुर कंडी बैराज की तकमीर के साथ ही दरियाए रावी से पाकिस्तान की जानिब पानी का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। शाहपुर कंडी डैम पंजाब और जम्मू कश्मीर के सरहद पर वाक़ है। ये डैम जम्मू कश्मीर और सूबा पंजाब के दरमियान घरेलू तनाज़े की वजह से काफ़ी दिनों से रुका पड़ा था और इसी वजह से पानी का काफ़ी जो इस्तेमाल है वो इस हवाले से पंजाब को काफ़ी बड़ा रकबा इसके ज़रिए से मिलता था और जो ज़ेरे काश रहता था। लेकिन अब शाहपुर कंडी डैम से इस पानी का रुख जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ दिया गया है। ये डैम बहुत पहले बन जाता था, लेकिन ये डैम जम्मू कश्मीर और सूबा पंजाब के दरमियान घरेलू तनाज़े की वजह से काफ़ी बरस रुका रहा। भारतीय रियासत पंजाब और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकने के लिए सन 1979 में रंजीत सागर डैम और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। रंजीत से सागर डैम की तामीर सन 2001 में मुकम्मल हुई थी, अलबत्ता शाहपुर कंडी बैराज मुकम्मल नहीं हो सका और दरियाए रावी से पानी पाकिस्तान में जाता रहा। फिर सन 2008 में सूबे को कौमी मनसूबा करार दिया गया, लेकिन सन 2014 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान तनाज़ात की वजह से यह मनसूबा दोबारा तातुल का शिकार हो गया। तहम इन तातुल का शिकार मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए भारत मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है, तैयार भी है। लेकिन दूसरी तरफ बावजूद इसके कि भारत की जानिब से बार बार मुतनब्बे किया गया कि पानी रोक दिया जाएगा, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, लेकिन हमने कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि हम अपने आबी ज़खायर को महफूज कर सकें और अच्छे तरीके से उनको कैपिटलाइज कर सकें। हमारी कौमी वाटर पॉलिसी 2018 में आई है और भारत ये पॉलिसी 70 की दहाई में बना चुका था, जिससे पता चलता है कि हम पीछे नहीं, बहुत पीछे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते बिजली की कीमतें बढ़ाने के साथ अवाम को और एक और सलामी देने की तैयारी कर ली। खबर यह है कि निगरान वफाकी हुकूमत आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की बैनुल-अक़वामी कीमतें, दरामदी प्रीमियम और शरह मुबादला में मामूली रद्दोबदल की वजह से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में आज 1 रुपये से 4 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत 3 से 4 रुपये फी लीटर बढ़ेगी, जबकि डीजल की कीमत 1 रुपये से 1.5 रुपये तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें मुस्तहकम रहने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान आलमी मंडी में तकरीबन 10 से 50 सेंट फी बैरल बढ़ी और पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO को पेट्रोल पर ज़्यादा दरामदी प्रीमियम अदा करना पड़ा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत तकरीबन $0.5 फी बैरल बढ़कर $90.78 फी बैरल हो गई है, जो कि $89.20 फी बैरल थी, जबकि डीजल की कीमत तकरीबन 8 सेंट्स फी बैरल कम होकर $101.13 से $101.5 पर आ गई है। दूसरी जानिब रुपया बिलुमूम मुस्तहकम रहा। PSO की तरफ से प्रोडक्ट कार्गोज को महफूज बनाने के लिए अदा किया जाने वाला प्रीमियम पेट्रोल के लिए बढ़कर तकरीबन $10.45 फी बैरल हो गया है, जो कि फी बैरल $9.47 था। तहम डीजल के लिए इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, जो कि $6.5 फी बैरल रहा है। पेट्रोल की कीमत ये निगरान हुकूमत का इस्तेहकाक है कि वो
کہ کم سے کم بڑھاتی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھا دی جاتی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.